السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مولوی محمد سعد چونترا متعلم دارالعلوم دیوبند کی تقریر پیش کر رہا ہوں، جو صاحبزادے حضرت مولانا محمد تحسین صاحب استاد جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت موصوف نے تقریر مدرسہ دارالعلوم حسینیہ گڑھی گندراؤ کے سالانہ جلسے کے موقع پر سماعت فرمائی۔ الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم، والصلاة والسلام على من جاء بالكتاب المرتل وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. ان مدرسوں سے تعریف ہے، تاریخ کا عنوان ہے. ان مدرسوں سے تعریف ہے، تاریخ کا عنوان ہے. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے. ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے. سامعین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. یہ مدارس جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، کوئی جھوپڑیوں کی شکل میں، کوئی چھپروں کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، کوئی مضبوط قلعوں کی شکل میں، دراصل یہ سب کے سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. ان سے ملت کا تشخص قائم ہے. یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے. یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہے. یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سر چڑھتے ہیں. یہاں مستقبلوں کو زندگی ملتی ہے، پیاسوں کو سونا بھی ملتی ہے. یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم روپی کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں عقائد و افکار شہید ہوتے ہیں. ان میں ذکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے آنے والی زندگی کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. سوالات کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں. ان کی حالت دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا. کسی شاعر نے ان کی حالت دیکھ کر کیا ہی خوب کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. مدے بیزار یہ بیٹھے گئے اپنی آستینوں میں، اور کسی نے کمال عقیدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے، تری دامنی پہ شیخ ہماری نجائیو، تری دامنی پہ شیخ ہماری نجائیو، تری دامنی پہ شیخ ہماری نجائیو. دامن کی چھوڑ دے فرشتے وضو. واہ بیٹا، شاباش شاباش. سامعین، مولیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا، امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بے قلی کی فضا پیدا کر دی. ان پر ہر طرف سے الغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا. پھر ان نازک حالات میں ان مفکرین علماء اور ملت کا درد بتانے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا. چپے چپے پر مکاتب قائم کیے. ملت کے عیالوں اور امت کے نوجوانوں کو ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دور بین نگاہ رکھنے والے غمگسار علماء مسیحی مشیتیوں سے نمرد آزما ہونے کے لیے میدان میں کود پڑے. اگر پر وقت علماء کرام کھڑے نہ ہوتے اور ان مدارس کا جال تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھی جاتی، الہاد و بے دینی کا گھر گھر مرکز ہوتا، قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ بہت دور ہوتے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی. ان مدارس نے وہ کار انجام دیا ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے بر وقت مسلمانوں کو حوصلہ افزائی دی ہے، ان کو اپنی اہمیت کا احساس دلایا ہے.
नाराए तकबीर। अरे अल्लाह की बंदो आवाज तो निकालो। नाराए तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, बहुत मरी हुई आवाज है। उलमाए देवबंद, मदारिसे इस्लामिया, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मुहतरम हजरात, आज बहुत से हजरात एतराज कर देते हैं और करते हैं कि इन मदारिस से क्या मिलता है, इनसे नौकरियां नहीं मिलती, इनसे डिग्रियां नहीं मिलती। यहाँ के अफराद कौम के ऊपर बार है, यहाँ के अफराद कौम के ऊपर बोझ है। मैं सिर्फ उन हजरात से इतना अर्ज करूंगा कि रोजी रोटी का मसला कोई अहम मसला नहीं है। इसका वादा खुदावंद ने कुद्दूस ने खुद किया है। चुनांचे शाह रब्बानी है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह। और ये बात भी तयशुदा है कि रोजी रोटी का ताल्लुक किस्मत से है, अकल से नहीं। अगर अकल से ताल्लुक होता तो तमाम लोग, तमाम बेवकूफ लोग भूखे मरते। लेकिन निज़ाम कुदरत अजीब है, वो मुसलमानों का असल मसला मगर मकसद जिंदगी पैगाम खुदा और इरशाद नबवी का मानना है। मैं शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। जी माशाअल्लाह। सरकार हमसे पूछती है, वो हमसे पूछते हैं, वो हमसे पूछते हैं तुमने क्या दिया है इन मदरसों से। वो हमसे पूछते हैं तुमने क्या दिया है इन मदरसों से, जो अपनी जान कुर्बान करके एक ही थे। तुझे मालूम तो होगा वो निकले थे इन मदरसों से। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।